ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. میرے خیال میں یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ یہاں سے لے کر وہ آخر تک جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں سب کو دعوت درود دے رہی ہے. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. نظم ان کے تصور سے مقدر چمکے، نظم ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. حشر میں بھیڑ نظر آتی ہے دیوانوں کی، حشر میں بھیڑ نظر آتی ہے دیوانوں کی، میرے سرکار کے سب چاہنے والے ہوں گے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہیں گناہگار کہاں، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہیں گناہگار کہاں، ذات حق بولی کہ محمد نے سنبھالے ہوں گے. اور ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، نعت گوئی کے بھی انداز نرالے ہوں گے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہیں گناہگار کہاں، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہیں گناہگار کہاں، ذات حق بولی کہ محمد نے سنبھالے ہوں گے. اور ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، نعت گوئی کے بھی انداز نرالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق فخر العلماء مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عابد حسین الازہری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نقیب محافل آل سنت، رونق مجالس میلاد، جناب شہنشاہ نقابت چودھری اشفاق احمد صاحب، ثنا خانان رسول کریم، بانیان مجلس، بالخصوص برادر مکرم جناب محمد عاصم رضا سیفی صاحب، جناب طالب رضا سیفی صاحب، اور عزیز القدر فاضل نوجوان مولانا حافظ فیصل مہربان صاحب و جملہ شرکائے محفل. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وقت کافی بیت چکا ہے، مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے آپ لوگوں نے بھی اپنے معاملات کرنے ہیں اور میں نے بھی
اسباق کی صبح ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ وہ چودھری صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ اس بارگاہ میں اگر ایک جملہ بھی قبول ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ میں کوئی پروفیشنل قسم کا آدمی نہیں ہوں، نہ پروفیشنل اس طرح کا میں خطیب ہوں، بس سرکار کی بارگاہ میں نوکری کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اس وجہ سے لوگ مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں نوکر کی حیثیت سے بلا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو رب فترضیٰ سر راضی ہو ہی نہیں جائیں گے۔ اللہ اس وقت آپ کو دیتا رہے گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ فترضیٰ، اللہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، بہت سے صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اور انہی میں سے حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات گرامی بھی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، اور یاد رکھنا یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے، حضرت کو آتا ہے، علماء کو آتا ہے، عام میں سے آپ ہر ایک کو آتا ہے۔ کوئی یہ مشکل بات نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ سے اس کا مطلب پوچھا جائے۔ وہ تو ہیں ہی عربی صحابہ ہیں، پھر حضور سے پڑھنے والے ہیں، مگر انہوں نے راستہ بتا دیا کہ ہمیں خود ساختہ علم پر ناز نہیں، ہم اسی علم پر فخر کرتے ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور سید نصیر اسی لیے کہتے ہیں نا، جو صرف قرآن کو اٹھا کر پھرتے ہیں اور سرکار کی نسبت کے قائل نہیں ہیں، تو کہتے ہیں ان سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا۔ ان سے منہ موڑ کے جو جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ وہ دنیا سے انسان گیا۔ کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں مولا علی آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متا ترضیٰ، آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ اب اللہ نے وعدہ کر دیا محبوب اس وقت تک میں تجھے راضی کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، تجھے منا کے چھوڑوں گا۔ بات اس وقت ختم ہوگی جب تو مانے گا، جب تیری رضا مجھے مل جائے گی، جب تو راضی ہو جائے گا۔ آقا کی بارگاہ میں علی پوچھتے ہیں متا ترضیٰ یا رسول اللہ، آقا آپ راضی کب ہوں گے؟ تو میرے آقا کا یہ فرمان سید عالم کے قیامت تک آنے والے گناہگار امتیوں کے لیے ہر دور میں گہارس ہے، سہارا ہے، ان کے لیے دکھوں کا کنارہ ہے، بیچاروں کا چارہ ہے، ہمارے لیے دونوں جہانوں کا سہارا ہے، اور ڈوبتے کے لیے ایک کنارہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا علیو اذا لا اردا کتو وواحد من امتی فی النار، فرمایا علی سن لے، میں راضی تو ہوں گا مگر اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں جل رہا ہوگا۔ جب ایک امتی بھی جہنم میں جل رہا ہوگا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ آقا پھر راضی کب ہوں گے؟ فرمایا راضی اس وقت ہوں گا جب تک اپنے سارے وفادار غلاموں کو جہنم سے نکال کر جنت میں اپنے قدموں میں پہنچا لوں گا۔